علامہ ابن جوزی مسلم بن ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک شخص حبیب پارسی کے پاس آیا اور بڑی تکبر اور رعب سے کہنے لگا، میری بات سنو۔ حبیب پارسی نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میری 300 درہم تم پر واجب الادا ہے، فوراً ادا کرو ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں میں رسوا کروں گا۔ حبیب پارسی کہنے لگے، میرے عزیز، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا۔ تم مجھ سے 300 درہم کیسی، کیوں اور کس کھاتے میں مانگ رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سفید، جھوٹ، سراسر ظلم اور صریحاً زیادتی ہے۔ وہ شخص بولا، بس تمہیں مجھے 300 درہم دینی ہے، کان کھول کر سن لو، میں ہر صورت میں یہ رقم لے کر رہوں گا۔ حبیب پارسی نے اس سے کہا، تم کل تک اپنے مطالبے پر دوبارہ غور کر لو کہ کیا واقعی تمہیں مجھ سے یہ رقم لینی ہے۔ ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں اور مجھے میری اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے، تاہم میری یادداشت کے مطابق میرا تمہارا لین دین کا کبھی معاملہ نہیں ہوا۔ حبیب پارسی اپنے گھر تشریف لائے اور سارے حسابات چیک کی، ایک ایک ورق کی جانچ پڑتال کی، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس شخص کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔ یہ مستجاب الدعوات شخص تھی۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے وضو کیا، مصلی پر کھڑی ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کر دے تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ اگلا دن طلوع ہوا تو اچانک بڑا بھیانک منظر نظر آیا۔ اس شخص کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا کیونکہ اس پر فالج گر گیا تھا اور اس کا آدھا جسم بالکل شل ہو گیا تھا۔ اس شخص نے آتے ہی حبیب پارسی سے کہا، کیا آپ نے پہچانا؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دور دھاندلی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگی تھی۔ سچ مچ وہ میرا حق نہیں تھا جو میں آپ سے مانگ رہا تھا، نہ میں نے آپ کو بطور امانت دی، نہ آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا تھا، نہ میرا آپ سے کوئی لین دین تھا، بس میرے جی میں آئی کہ آپ چونکہ ایک معروف اور شریف آدمی ہیں، لوگوں میں آپ کی بڑی عزت اور شہرت ہے، اس لیے آپ میرے دھمکی میں آ جائیں گے اور اپنی عزت بچانے کے لیے میرا مطالبہ پورا کر دیں گے۔ حبیب پارسی نے اس سے کہا، کیا تم دوبارہ ایسے حرکت کرو گی؟ مجھے یا کسی اور مسلمان کو اسی طرح ناجائز تنگ کر دو گی اور اس سے غلط اور ناحق مطالبہ کرو گی؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حبیب پارسی نے دوبارہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت لجاجت سے عرض کرنے لگی، اے اللہ، اگر یہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے تو اسے شفا یاب کر دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ شخص ایک دم اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا مفلوج بدن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی علاج کے بغیر ہی ٹھیک کر دیا، پھر وہ یوں چلنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی